اگر ہم کسی سے مانگتے ہیں تو ایک مرتبہ مانگیں گے خوشی سے دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگنے جائیں گے تو چہرے پر شکن لے آئے گا، تیسری مرتبہ اگر مانگنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سخت کلامی سے بات کرے، اور چوتھی مرتبہ مانگنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تعلق ہی خراب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی واحد ذات ہے جس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ تم مجھ سے جب چاہے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جتنی مرتبہ مانگو گے اتنی مرتبہ دعا کو قبول کروں گا، اگر نہیں مانگو گے تو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے باضابطہ مانگنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو دعا نہیں مانگتے ہیں، جو اپنے آپ کو متکبر سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، چاہے فراوانی کے حالت میں ہو، چاہے مصیبت کے حالت میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو یا خوشی کے عالم میں ہو، اگر وہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے اسے جہنم میں داخل کرے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادت سے مراد ہے دعا، جو لوگ میری دعا سے تکبر اختیار کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میرے سامنے اپنی حاجت کو نہیں رکھتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو ذلیل ہو کر کے ہم قریب جہنم میں داخل۔ صرف مصیبت کے وقت میں مانگنے کا نہیں ہے، اللہ نے خوشی کے ایام دیے ہیں، اس وقت بھی اسی طرح مانگنا ہے جس طرح سے غم کے حالات میں ہم مانگتے ہیں۔ عبادتیں کچھ ایسی ہیں جسے اللہ نے فرض قرار دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جسے اللہ نے فرض قرار نہیں دیا لیکن اس کا درجہ فرض سے کم بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی نگاہ میں دعا ایک عبادت نہیں ہے، دعا ایک مانگنا ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی تو دعا مانگتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز۔ ہم نے نماز پڑھی، ابھی اس کا مغز باقی ہے۔ انسان کے اندر اگر مغز ہی نہ ہو تو صرف کھوپڑی رہ جائے گی۔ دیکھتے ہوں گے آپ کسی بچے کے کبھی کبھی اس کا مغز نہیں بڑھ پاتا ہے تو اس کی نشو و نما رک جاتی ہے، جسم کی ساخت اس کی رک جاتی ہے، چہرے کی بناوٹ اس کی کمزور ہو جاتی ہے، حالانکہ آنکھ بھی موجود ہے، کان بھی موجود ہے، ہاتھ بھی موجود ہے، صرف دماغ کا مغز اس کا کمزور پڑ گیا۔ ہم نے نماز پڑھی اور دعا ہم نہیں مانگتے، ہم نے روزہ رکھا دعا ہم نہیں مانگتے ہیں، اگر حج کرتے ہیں دعا نہیں مانگتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں دعا نہیں مانگتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم نے مغز ہی کو چھوڑ دیا، گویا کہ ڈھانچہ ہمارے سامنے آیا، مغز ہم نے چھوڑ دیا۔ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے۔ جب تک کہ دعاؤں کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
بدر کے موقع پر صف لگی ہوئی ہے، صحابہ تیار ہیں، ادھر سے کفار لگے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں چلے گئے اور اتنا گڑ گڑا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی قوم ہار گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اتنا گڑ گڑا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا رو رو کے دعا فرما رہے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، آپ اپنے آپ کو اتنا مشقت میں نہ ڈالیے۔ جب نبی دعا کر رہے ہیں اور دعا کی تعلیم دے رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی عمل کرنے کے بعد، کسی بھی عبادت کرنے کے بعد یا کسی کام کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرنا چاہیے۔ کسی بادشاہ کے دربار میں انسان جاتا ہے تو پہلے عرضی داخل کرتا ہے کہ آپ سے ہم ملنا چاہتے ہیں، درخواست دیتا ہے۔ عرضی کے بغیر نہیں جا سکتے، درخواست دینا پڑتا ہے۔ ڈی سی کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو درخواست دینا پڑے گا، ٹائم لینا پڑے گا، بغیر ٹائم کے آپ نہیں جا سکتے۔ ایس پی کے پاس آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی بھی ضرورت ہو تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اچھی طرح سے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور مجھ سے مانگو، حاجت کو مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، اس کے بعد کام پہ نکلو، اللہ ضرور بھی ضرور وہ کام پوری کرے گا۔ ہمارے ذہن میں کہ نہیں میرے پاس پیسہ موجود ہے، ہم جائیں گے وہ کام ہو ہی جائے گا، اور کام نہیں ہوتا۔ برابر لوگ آتے ہیں کہ میرے پاس سب کو موجود ہے لیکن ہر کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، کوئی باندھ تو نہیں دیا، کسی نے باندھا اندھا نہیں، ہم خود بندھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا تعلق اپنے رب سے کمزور کر ڈالا ہے۔ جس طرح سے اللہ سے مانگنا چاہیے، رو کر مانگنا چاہیے، گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، وہ ہم مانگتے نہیں، ہمارے پاس الفاظ رٹے رٹائے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم سمجھتے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تمام زبانوں کو سمجھتا ہے، اسی نے تمام زبانیں پیدا فرمائی، اسی نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، چاہے سریانی ہو، عبرانی ہو، تورانی ہو، آپ کو جو زبان میں اپنی ضرورت ہے، جس طرح انسان سے ضرورت کو مانگتا ہے، گڑ گڑا کے مانگتا ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے آپ دے دیجیے، اتنا بھی اللہ کے سامنے ہم اس طرح کے الفاظ نہیں کہتے ہیں۔ ہم صرف یوں ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد رٹے رٹائے الفاظ پہ ہم نے آمین کہہ دیا اور ہم سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اتنی امت مسلمہ پریشان ہے، ہزار چاروں طرف سے کفار کا نرغہ لگا ہوا ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے بھی رو رہا ہے، اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنے وظائف پڑھ رہا ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائی، ہتھیار چلانے کے لیے ہتھیار کا بھی صحیح سالم ہونا ضروری ہے، اور اس ہاتھ میں طاقت، اس ہاتھ میں بازو میں بھی طاقت ہونا ضروری ہے۔ اگر ہتھیار صحیح سالم ہے لیکن بازو میں اگر طاقت نہیں ہے، ہتھیار چلائیں گے تو ہتھیار کام نہیں کرے گا۔ دعا آپ نے مانگی، لیکن دعا مانگنے کے آداب ہیں، شرائط ہیں، لوازمات ہیں، ان چیزوں کو اگر اختیار نہیں کریں گے تو دعا ہماری کام نہیں کرے گی۔